آئیے اب اس مکالمے کی طرف گفتگو کریں کہ یہ مکالمہ ہے کیا تھا۔ اصل چیز یہ مکالمہ ہے، آج کی امت کو مکالمہ کرنے کی ضرورت ہو گئی۔ اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اصل چیز وہ دیکھنی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرت ایک نوجوان کی کہ آج کا نوجوان منافق ہے جو اپنے والدین سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، تم گھٹ گھٹ کر جو اندر زنا کرتے ہو، مشت زنی کرتے ہو، ہم جنس پرستی کرتے ہو، یا کسی رشتے کے ساتھ ملوث ہو چکے ہو، اور بدکار اور رنڈیوں اور کنجریوں کے ساتھ اور کال گرلز اور فون موبائل پر یرانے جو تم نے لگا رکھے ہیں، یہ تمہاری منافقت تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اس سے بہتر تمہاری وہ جرت ہے جو تم والدین کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور وہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ اف تک نہ کہو، یہ اف کہنے والا مقام نہیں ہے، یہ نرا کفر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنے منافق والدین اور بے ایمان اور جھوٹے 2 نمبر والدین کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن جاؤ، اور کسی حد تک بھی تمہیں پاک دامنی رہنے کے لیے جانا پڑے اپنے والدین کی، حتیٰ کہ ان کو دھمکی دو وہاں تک پہنچانے کی جہاں تک وہ سوچ کر کانپ جائیں۔ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جاؤ، اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ مت خیال کرو مجھے پہلے بہنیں بیانی ہیں۔ تم کسی کی بہن کو ایک اچھی زندگی دو گے، خدا تمہاری بہن کو کوئی اچھی زندگی دے گا۔ مت کہو مجھے پہلے یہ کام کرنے، لڑکے پہلے بیاہوں گا، لڑکیاں بیاہوں گا، پھر اپنے بیٹے بیاہوں گا۔ تمہارے بیٹے بھی اتنے ہی پاک دامن ہیں جتنی تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہیں۔ یہ ہندوانہ سوچ چھوڑ دو نوجوانوں، ایک بغاوت پیدا کرو، اپنے والدین سے الگ ہو جاؤ۔ یہ حرام خور والدین تمہاری صرف کمائیاں کھاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی نہ بنیں گے اور تمہارے کچھ نہ لگیں گے، تمہارے گناہ تمہارے اوپر وبال بن کر پھینکے جائیں گے۔ اپنے گناہوں کا وبال لے کر تم جاؤ گے قبروں کے اندر، تم جاؤ گے اپنی نسلوں کا وبال لے کر کے۔ تم خدا کے ہاں، خدا کہے گا تم بالغ ہو گئے تھے، میں نے نشانی کے طور پر تمہیں احترام دیا، اور لڑکی کو نشانی کے طور پر حیض دے دیا تھا کہ خدا کی طرف سے چھٹی ہے کہ اب تم جس کے ساتھ جاؤ جا کر زنا کر لو، نکاح کر کر اپنی زندگیاں اپنی آباد کر لو۔ یہ انڈیکیشن میں نے اس لیے دیا تھا جسمانی طور پر کہ اس کو احساس ہو جائے۔ یہ ہے آج کے جرت مند نوجوان کا اپنے والدین کے ساتھ مکالمہ کرنا۔ یہ کون سی شرم ہے جو اصل میں بے شرمی ہے؟ تم نے اپنے والدین کے اس کے سامنے زنا اندر کرتے ہو، جھوٹ سارے کام کرتے ہو، مشت زنیاں کر کے اپنی صحتیں برباد کر رہے ہو، ماسٹربیشن سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہو، ہم جنس پرستی سے لڑکیاں خود کو برباد کر رہی، لڑکے برباد کر رہے ہیں، خسروں اور ہجڑوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہو۔ مارکیٹ میں آنے والے ٹوائز اب وہ آگے ہیں، کوئی کیلے کی طرح کا آ گیا، کوئی کس طرح کا، جب چاہے کوئی عورت شیمپو کیلے کی شکل کا بنا دیا۔ کافر ہیں، کافر کبھی اچھے ذہن سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ قرآن بھی پڑھے گا تو دھوکہ دینے کے لیے پڑھے گا۔ قرآن مجید میں سورہ منافقون نکال کر دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا اے نبی یہ تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، منافق آتے ہیں۔ واللہ اللہ جانتا ہے کہ تو میرا رسول، اللہ کہتا ہے تو میرا رسول ہے، لیکن منافق یہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں یہ منافقت کے طور پر کر رہے ہیں، ہمیں ان کی قسموں کا کوئی بھی ان کی قسموں کا قبول نہیں کرتے تھے، کوئی وزن نہیں ان کی قسموں کا۔ کافر اگر مجھے حرم کے لیے چندہ دے دو میں وہ نہ لوں، میں اپنے حرم کی دیواریں گرا دوں اور کافر کی اینٹ نہ لوں۔ جس نے میرے نبی کو نہیں مانا وہ میرا کیا لگتا ہے؟ تم لتا پر روتے ہو؟ جو رسول اللہ کو نہ مانتی تھی تم اس جنت کے لیے اس کو دعائیں دیتے ہو جس جنت کی وہ قائل نہیں تھی، جس جنت کا تذکرہ کرنے کے لیے محمد عربی ہے، اس نے اس محمد عربی کا انکار کیا۔
تم نے اپنی لذت گناہ کے لیے اس کے لیے جنت کے الفاظ استعمال کیے. اپنی گناہ کی لذت کا وہ علاج کراؤ جو نشہ باز آدمی کرواتا ہے. جاؤ کسی مرشد حقیقی کے پاس, وہ تیرے اس گندے گند کے تیرے اندر حمیت پیدا کرے, تیرے اندر کا گندا خون نکال کر کے, ایک طرح سے جیسے ڈائلسس کے مریض کے اندر گندا خون چلا جاتا ہے پیشاب والا اور اس کی صفائی کروائی جاتی ہے ڈائلسس مشین کے ذریعے سے, اس آدمی کے اندر بھی گندی سوچ سرایت کر گئی ہے. کسی مرشد حقیقی کے پاس جائے اور اپنے قلب کا ڈائلسس کروائے اور اس کا خون بدلوایا جائے. یہ ہے اصل میں سنت.